ناظرین، لاہور میں غلیظ ترین واقعہ پیش آیا ہے۔ دو جگری دوست شادی شدہ ہونے کے باوجود ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ اس بات کی خبر ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی اس بات کی بالکل بھلک نہیں پڑی۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت سالوں سے چل رہا تھا، جب ان دو جگری دوستوں کے درمیان ایک تیسرے کی انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی نکلتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دونوں دوست ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوست جو ہے وہ دوسرے دوست کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد جو ہے اسے نہر میں پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، پولیس نے جو ہے وہ ملزمان کو ٹریس کر کے اریسٹ کر لیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان دو جگری دوستوں کے درمیان تیسرے کی انٹری کیسے ہوئی، اور یہ ویڈیو والا معاملہ کیا تھا، اور کس وجہ سے یہ دونوں دوست جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان لینے پر تل گئے۔ اب جو ہے وہ سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے، آخر یہ کیسے یہ دونوں دوست ہم جنس پرستی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوئے، ان کو یہ کیسے لت لگی اور ان کی بیویوں کو اس بات کی بھلک کیوں نہیں پڑی۔ اس واقعے کی تمام تر تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب اس واقعے کی تمام تر تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ لاہور کے صدر کا یہ علاقہ ہے، اور اس کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے وہ شمالی چھامنی لگتا ہے، اور اس گھر کے سربراہ کا نام تنویر ہے، اور تنویر ایک دکان چلاتا ہے، اور تنویر جو ہے وہ شام کو اپنی دکان بند کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تنویر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے وہ تنویر کے فون پر رابطہ کرتی رہتی ہے، جس کے باوجود تنویر کا رابطہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے وہ اس کا فون سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تنویر کا فون بند جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ پہلے بھی تنویر رات کے 2 بجے تک جو ہے وہ گھر واپس آتا رہتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کے ہاں بھی ٹھہر جاتا ہے، تو صبح جو ہے وہ تنویر کال کرے گا، تو اس لیے وہ اس کی بیوی ٹینشن فری ہو کے رات کو سو جاتی ہے۔ جب صبح اٹھتی ہے تو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو فون ابھی بھی بند جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ تنویر کی بیوی کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور وہ سیدھی اپنے جیٹ کے پاس چلی جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کل رات سے تمہارا بھائی جو ہے وہ گھر نہیں آیا، میں نے جو ہے وہ کئی دفعہ فون کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ آج صبح بھی میں نے ابھی بھی فون جو ہے وہ ملایا ہے، لیکن ابھی تک بھی اس کا فون آن نہیں ہوا، ذرا پتہ کریں کہ تنویر کہاں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تنویر کا بھائی موٹر سائیکل نکالتا ہے اور تنویر کی سیدھا دکان پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جب جا کے دیکھتا ہے کہ تنویر کی دکان تو ابھی تک بند پڑی ہے، اور ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تنویر کہاں ہے، اس نے دکان ابھی تک کیوں نہیں کھولی، کوئی عطا پتہ ہے اس کا؟ دکان والا یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے علم نہیں، تنویر شام کو جو ہے وہ دکان بند کر کے گیا تھا، اس کے بعد میں نے تنویر کو نہیں دیکھا، لیکن ابھی تک تنویر نے دکان نہیں کھولی، آپ کسی دوست سے پتہ کر لیں، شاید کسی دوست کے ہاں گیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ تنویر کا بھائی تنویر کے تمام دوستوں کو کال کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ تنویر کسی بھی دوست کے ہاں نہیں گیا ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ہاں بھی کال کرتا ہے، وہاں سے بھی نہ کا جواب ملتا ہے۔ اب جو ہے وہ تنویر کے بھائی کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تنویر کا بھائی سیدھا گھر آتا ہے اور اپنی بھابھی کو ساتھ لیتا ہے اور سیدھا پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر ایک FIR درج کراتا ہے کہ کل رات سے میرا بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہے، ابھی تک گھر نہیں پہنچا، اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی شروع کرتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ اپنے کام پہ لگ جاتی ہے اور تنویر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تنویر کے فون پہ رابطہ کیا جاتا ہے، جو کہ بند جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد تنویر کی آخری لوکیشن کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے کہ آخری بار تنویر نے کہاں سے فون کیا۔ جب آخری لوکیشن کا پتہ چلتا ہے، تنویر کی آخری لوکیشن جو تھی وہ PRP نہر پر تھی، اور اس کے بعد تنویر کی آخری کال کو بھی چیک کیا جاتا ہے، جس سے وہ عظمت سے بات کرتا ہے، اور یہی وہ عظمت اس کا جگری دوست تھا جس سے وہ ہم جنس پرستی کرتا تھا، یعنی کہ دونوں جو ہے وہ دوست ہم جنس پرستی کی لت میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اسی دوست سے جو ہے وہ آخری مرتبہ بات کی تھی۔ تنویر کی آخری کال جو تھی وہ عظمت کے ساتھ تھی، اس لیے عظمت کو بھی جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر تشویش کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پولیس اہلکار عظمت سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تنویر کہاں ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ آخری مرتبہ تنویر نے تمہارے سے رابطہ کیا ہے۔ اس کے اوپر آگے سے عظمت کہتا ہے کہ مجھے بھائی اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں کہ تنویر اس ٹائم کہاں ہے، لیکن آخری مرتبہ میرے سے کال پہ بات ضرور ہوئی ہے، کیونکہ جو ہے وہ ہم ڈیلی بیس کے اوپر بھی کال کرتے ہیں، گھر کا حال چال پوچھتے ہیں، عام روٹین میں گپ شپ ہوئی ہے میرے ساتھ، باقی مجھے پتہ نہیں ہے کہ تنویر کہاں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے عظمت جو ہے وہ این پین شائیں لگا کے یہاں سے نکل گیا اور گھر چلا گیا۔ اب کی بار جو ہے وہ پولیس آفیسر نے یہ کہا کہ آپ اس کی آخری لوکیشن چیک کرو کہ آخری مرتبہ عظمت کہاں تھا۔ جب آخری لوکیشن چیک کی جاتی ہے تو عظمت کی لوکیشن بھی PRP نہر پر ملتی ہے۔
عظمت کے اوپر پولیس کا شک بالکل ٹھیک نکلا اور عظمت کی لوکیشن بھی پی آر پی نہر ہی نکلی۔ اب اس کے بعد جو کہ تنویر کی لوکیشن بھی پی آر پی نہر تھی، تو اگلے روز دوبارہ عظمت کو پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے۔ اب کی بار پولیس اہلکار کہتا ہے کہ ہاں بھائی، اب سیدھی سیدھی بات بتا، تو پی آر پی نہر پر کیسے گیا؟ اس کے اوپر پولیس کا شک بالکل ٹھیک نکلا اور عظمت کی لوکیشن بھی پی آر پی نہر ہی نکلی۔ اب اس کے بعد جو کہ تنویر کی لوکیشن بھی پی آر پی نہر تھی، تو اگلے روز دوبارہ عظمت کو پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے۔ اب کی بار پولیس اہلکار کہتا ہے کہ ہاں بھائی، اب سیدھی سیدھی بات بتا، تو پی آر پی نہر پر کیسے گیا؟ کل کی طرح آج بھی جو ہے وہ عظمت آگے پیچھے بات کرنے لگا، لیکن آج جو تھا وہ پولیس کے پاس ٹھوس ثبوت موجود تھا۔ پولیس اہلکار نے کہا کہ بھائی، آخری تمہاری لوکیشن پی آر پی نہر پر ٹریس کی گئی ہے، تم بھی پی آر پی نہر پر موجود تھے، تنویر کہاں ہے؟ مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تنویر کہاں ہے؟ اس ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تنویر کہاں ہے۔ تنویر کو فیضان اور شعیب نے پی آر پی نہر پر قتل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو پی آر پی نہر میں پھینک دیا۔ اب پولیس نے یہ سوال کیا کہ بھائی عظمت، یہ بتا کہ شعیب اور فیضان نے تنویر کو قتل کیوں کیا اور اس کی لاش کو پی آر پی نہر میں کیوں پھینکا؟ اب اس پر جو ہے وہ عظمت سارا کالا چٹھا کھول کے رکھ دیتا ہے۔ عظمت کہتا ہے کہ تنویر اور میں دونوں جگری دوست تھے، اور ہم دونوں دوستوں کو جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی بھی لت پڑ چکی تھی، جو کہ ہم ایک دوسرے سے پوری کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہماری بیویوں کو بھی کسی بات کی بلک نہیں تھی، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اب ہم دونوں کے درمیان ایک تیسرے کی انٹری ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے شعیب۔ شعیب بھی اسی لت کا مریض تھا۔ شعیب اور تنویر کی آپس میں اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ شعیب اور تنویر آپس میں جو ہے وہ ہم جنس پرستی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن مجھے اس کے ساتھ نہیں ملاتے۔ تنویر کو میں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ کئی سالوں سے ہم جنس پرستی کرتے آ رہے ہیں، تم جو ہے وہ مجھے بھی ملاؤ، لیکن تنویر نے مجھے صاف انکار کر دیا، جس کے اوپر عظمت خفا ہو جاتا ہے۔ اب عظمت نے جو شعیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شعیب نے بھی اس کام کے لیے منع کر دیا۔ اب جو ہے وہ عظمت کئی مرتبہ ان کے ہاں آتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ عظمت کو تنویر کا موبائل مل جاتا ہے۔ اس میں جب عظمت دیکھتا ہے کہ تنویر اور شعیب کی ایک ویڈیو ہے، تو وہ اس ویڈیو کو چپکے سے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیتا ہے اور سیو کر لیتا ہے۔ عظمت کو اس ویڈیو کو سیو کیے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اب کی بار جو ہے وہ عظمت کی ملاقات شعیب سے ہوتی ہے۔ جب شعیب سے عظمت کی ملاقات ہوتی ہے، تو عظمت کہتا ہے کہ بھئی شعیب، میرے ساتھ دوستی کر لو، جس کے اوپر شعیب جو ہے وہ صاف انکار کرتا ہے، کیونکہ شعیب پہلے بھی عظمت کو انکار کر چکا تھا، کیونکہ شعیب اور تنویر کی دوستی آپس میں بہت زیادہ بن چکی تھی۔ عظمت شعیب کو اپنی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں ایک ویڈیو دکھانی ہے، ادھر آؤ، یہ ویڈیو دیکھو۔ جب شعیب جو ہے یہ ویڈیو دیکھتا ہے، تو اس ویڈیو میں کیا تھا کہ تنویر اور شعیب آپس میں جو ہم جنس پرستی کرتے تھے، یہ وہی ویڈیو تھی تنویر اور شعیب کی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ شعیب کے پاس اب کوئی بھی آپشن نہیں تھا، کیونکہ جو ہے عظمت نے شعیب کو یہ دھمکی دے دی کہ اب جو تم میرے ساتھ دوستی نہیں لگاؤ گے، تو یہ ویڈیو میں وائرل کر دوں گا۔ اس کے اوپر شعیب کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک شرط پہ دوستی لگاؤں گا، اگر تم میرا ساتھ دو کہ میں تنویر کو راستے سے پہلے ہٹاؤں گا، اس کے بعد تم اور میں جو ہے وہ دوستی لگائیں گے۔ اب شعیب گھر جاتا ہے اور اپنے کزن فیضان کو بتاتا ہے کہ اسی طرح ایک تنویر اور میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو عظمت کے پاس آ گئی ہے، اور تنویر نے میری ویڈیو کو وائرل کر دیا ہے۔ اب میں نے تنویر کو مارنا ہے، اسے ختم کرنا ہے، تم میرا ساتھ دو۔ اس کے بعد جو ہے وہ شعیب اور فیضان جو ہے وہ پی آر پی نہر پر آتے ہیں اور مجھے کال کرتے ہیں، اور میں بھی وہاں پر پی آر پی نہر پر پہنچ جاتا ہوں۔ تو اب جو مجھے کہتا ہے کہ بھائی تو کال کر کے تنویر کو یہاں پر بلا، اب تنویر کو ہم دونوں جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹائیں گے، اب پھر جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، اور یہ ویڈیو بھی تم نے ڈیلیٹ کر دینی ہے۔ اب یہ ڈیل ڈن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں تنویر کو فون کرتا ہوں، اور تنویر بھی پی آر پی نہر پر پہنچ جاتا ہے۔ فیضان اور شعیب مل کر تنویر کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کی لاش کو پی آر پی نہر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اس تمام واقعے کی نشاندہی جو ہے وہ عظمت کر دیتا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ پولیس اہلکار پی آر پی نہر پر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے آگے جو ہے وہ لاش چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد چند روز کے بعد جب لاش پولیس کو مل جاتی ہے، تو اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب پولیس کو یہ لاش ملتی ہے، تو اس کا حلیہ کافی حد تک بگڑ چکا ہوتا ہے، لیکن کپڑوں سے جو ہے وہ تنویر کے گھر والے اس کی لاش کی شناخت کر لیتے ہیں کہ یہی لاش ہے تنویر کی۔ اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تنویر کو تو مار دیا گیا ہے اور تنویر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پولیس جو ہے وہ
شعیب اور فیضان کو بھی تحویل میں لے لیتی ہے اور اس کے بعد اس کیس کی تحقیق کرنا شروع کر دی ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ اس کیس کی تحقیق چل رہی ہے اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس فیصلے میں پہنچے گی کہ کس نے تنویر کو قتل کیا ہے۔ یقیناً اگر عظمت کی بات سے دیکھا جائے تو تینوں دوست جو ہیں وہ اس قتل کے اندر ملوث ہیں۔ اب یہ تمام تحقیق جو ہے وہ پولیس کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھیں کہ اگر آپ کے بچے شادی شدہ بھی ہیں اور گھر میں لیٹ بھی آ رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے اوپر نظر رکھیں، ان سے پوچھ گچھ کرتے رہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیسے۔ والدین کو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔